نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں گھر سے دور رکھو ورنہ غریبی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میں سے 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جان کر دیکھیے تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ غریبی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گھر میں پریشانی سے بہت زیادہ ہی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ آپ جانتے ہو کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا ہی خود کا ہاتھ ہے۔ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہفتہ آپ اس ویڈیو کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اگلے ہفتے سے ہی آپ کو اس کے فائدے دیکھنا شروع ہو جائے گے۔ تو آج آپ لوگ یہ بھی جانو گے کہ 7 ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت ختم ہو رہی ہے، اور 7 ایسے کون سے کام ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت ہوگی۔ گھر میں غریبی آنے کے 7 وجوہات ہیں اور گھر میں امیری آنے کے 7 نشانیاں آج آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ تو جلدی سے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ 7 ان کاموں کے بارے میں جن سے گھر میں امیری آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم 2 رکعت بھی ادا نہیں کر پاتے اور ہمارے برابر والا انسان پوری نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ چیز اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے اور ہم اس کو سزا کی طرح ادا کرتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو جائے اور ہم اپنے گھر پر جائے۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے اور سکون سے ادا کرے۔ نمبر 2، وضو کی جگہ پیشاب کرنے سے۔ ناظرین، جو ہمارے باتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غسل خانے میں ہی پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب وغیرہ غلطی یا جانے انجانے میں کر دیتے ہیں۔ اب غسل خانے کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جہاں ہم غسل کریں گے، وضو کریں گے، وہیں پر ہم پیشاب کرنا شروع کر دیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ جہاں تک میں جانتا ہوں کبھی بھی ایسا کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی ہی نہیں۔ تو آپ یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ وضو کے جگہ پر یا پھر غسل خانے میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ ناظرین، جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم پیڑ کے نیچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ پیڑوں پر اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ اگر ہم پیڑ کے نیچے پیشاب کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور اس پیڑ کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہوا تو برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسل برباد ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیے، کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ تو جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 5،
منہ سے پونگ مار کر چراغ کو بجھانے سے۔ ناظرین، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھائے، منہ کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وہ بڑے ہو کر جیسے ہی ان کی عادت ہوتی ہے اسی طریقے سے اپنے ناخن کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بیماریاں تو آتی ہی ہے، پیٹ میں بیماریاں تو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ کبھی کبھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں، ہمارے جیب میں رومال نہیں ہوتا ہے اور ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسے کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست یعنی بے برکتی آتی ہے اور اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز سے بھی بچیے۔ ناظرین، یہ تو 7 ایسے کام ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب وہ 7 کام بھی جان لیتے ہیں جن سے گھر میں امیری آتی ہے، جن سے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے اور ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے۔ ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوگے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ امیری میں ہوگے، یعنی کہ مالدار ہوگے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت تو ہوئی ہوگی، یعنی مالداری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دے، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دے، اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکتیں دے دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تم میرے شکر گزاری کرو گے تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا اجر اس کا ثواب دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے۔ سچ بتانا، آپ میں سے کتنی لوگوں نے اس بار عید پر زکوٰۃ نکالی؟ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو یہ میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا۔ اس بار آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ آپ کو اتنا دے دے گا کہ اگلی عید پہ آپ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے۔ یہ چیز میرے خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار استغفار کا ورد کرتے رہے۔ انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے۔ جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر دیا اس نے مجھے راضی کر دیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ ایسی اولاد کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے
اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہے۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر دیا کرو اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر دیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ناظرین، یہ 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر کر دے تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستی و پریشانی کو دور کرے اور اپنی حفظ و امان میں رکھیے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کرے۔ شکریہ۔